آپ کو تعجب ہونا چاہیے، ایک موقع تو ایسا آیا کہ جب مکے سے مدینہ کی طرف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور مدینے میں جب انٹری کرتے ہیں تو مدینے کی عورتیں اپنے چھتوں کے اوپر چڑھ کر دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کس کے مکان پر رکتی ہے۔ وہ محمد رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتی تھی۔ مدینے کی عورتیں مدینے کی اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں، اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں 6 سال کی 5 سال کی اپنے ہاتھوں میں ڈھول لے کر دف بجا رہی ہیں، دف بجاتی جا رہی ہیں۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور گیت گاتی جا رہی ہیں۔ آج مدینے کا ہر ایک شخص خوش ہے کہ آج محمد رسول اللہ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ جب نبی اکرم کی سواری مدینے میں انٹری کرتی ہے، مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیں آج محمد رسول اللہ کی سواری کس کی یہاں رکے گی، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی ہیں، اور ان گیت میں الفاظ ان کی یہ زبان سے ادا ہو رہے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ الفاظ ان کی زبانوں سے ادا ہو رہے ہیں، ان کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اللہ کا شکر ہے آج 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے، آج مکے سے طلوع ہوا ہے اور مدینے میں تشریف لایا ہے۔ آج فاران کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند چمکا ہے، نمودار ہوا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس پر ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ نبی اکرم کی شان میں وہ چھوٹی چھوٹی 5 6 سال کی بچیاں یہ گیت گا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کی زبان سے نکلنے والے اس گیت کو سنا تو آپ مسکرا دیے۔ جب آپ مسکرائے اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو ان کی زبان سے یہ جملہ بھی نکل گیا۔ ایک لڑکی چھوٹی سی بچی نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ آئے مدینے والو، آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی تشریف لائے ہیں، آج ہمارے درمیان ایک ایسے پیغمبر آ گئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، جو کل کا علم بھی رکھتے ہیں، کل کیا ہونے والا ان کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جب یہ جملہ اس چھوٹی سی بچی کے منہ سے سنا تو آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور اس چھوٹی سی بچی کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا دعی ہذہ الکلمات، بیٹی اس جملے کو چھوڑ دو، بیٹا اس جملے کو پڑھنا چھوڑ دو، ان کو یہ جملہ مت پڑھو، وہی پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وہی پڑھو، یہ نہ کہو وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، یہ مت کہو کہ ہمارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ بیٹی اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مجھے کل کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے شرک کو اتنا بھی گوارا نہیں کیا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے علم میں ہم کو بھی شریک کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس چھوٹی سی بچی کو بھی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے کپڑوں پہ کون نظر ڈالتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی حرکتوں پہ کون نظر ڈالتا ہے؟ لوگ کہتے بچی ہے، چھوٹی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول بھی چاہتے تو اونٹنی سے آگے بڑھ سکتے تھے، ارے بچی ہے کہہ دیا، لیکن نہیں، آپ اونٹنی سے اترے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر آج میں نے اس کو ٹوکا نہیں اور اس کے عقل میں اور دماغ میں اگر یہ بات بیٹھ گئی تو پھر بڑھاپے تک نہیں نکلے گی، کیونکہ بچوں کو جو شروع میں پڑھایا اور بتایا جاتا ہے میرے بھائیو وہ بڑھاپے تک ان کی عقل میں پیوست رہتا ہے۔ جب بڑے ہونے کے بعد ان کو کہا جائے کہ یہ کام چھوڑو تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ ارے ایسے کیسے چھوڑ دیں، ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا کو ہم نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی چیز کو چھڑوانا۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت ان بچیوں سے کہا دعی ہذہ الکلمات، ان کلمات کو چھوڑو، وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔
یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین توحید ہے۔ توحید ہر مذہب میں ملے گی آپ کو، یہودیت میں توحید، عیسائیت میں توحید، ہندو بھائیوں میں توحید، لیکن ساتھ میں شرک بھی ہے۔ جو عیسائیت یہ کہتی ہو There is no God، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی عیسائیت میں یہ لکھا ہوا ہو کہ عیسیٰ اور مریم اور اللہ یہ تینوں ایک اور ایک تین، 1/3 3/1، ایک تین میں ڈیوائڈ، تین ایک میں، یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے۔ یہ عقیدہ ہو جس کا، عیسائیت میں یہ ہے There is no God، کوئی خدا نہیں اللہ کے علاوہ، لیکن اسی عیسائیت میں شرک بھی ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ وہ اللہ ہی کو عیسیٰ اور اللہ ہی کو مریم بھی مانتے ہیں، وہ عیسیٰ ہی کو اللہ اور عیسیٰ ہی کو مریم مانتے ہیں، وہ مریم ہی کو اللہ اور مریم ہی کو عیسیٰ بھی مانتے ہیں۔ ایک کو تین اور تین کو ایک، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس عقیدے کا حامل ہے۔ یہودیوں میں چلے جاؤ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، عیسائیوں کا ایک دوسرا طبقہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا، سن آف گاڈ، اور باقاعدہ بائبل میں لکھا ہے آئی ول پرے دا فادر، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پتا سے، اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، یعنی اللہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا باپ مان رہے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گروہ عیسیٰ کو سن آف گاڈ کہتا، اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، جہاں یہ لکھا ہو ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں، ایک ہی برہنڈ کا رچیتا اور رچناکار، ماسٹر آف ورلڈ، ایک کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے دوسرا نہیں۔ جہاں اتنی بڑی توحید ہو وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں تمہارے۔ یچتیو یو پمبمبہ نستسما دیوی شوریریشا، یجروید کے اس منتر کو دیکھیے، جہاں یہ لکھا اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ یچتیو یو پمبمبہ، اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ نستسما دیوی شوریریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ جہاں اتنی بڑی توحید ہو ویدوں کے اندر، وہاں یہ بھی ہو کہ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، روزانہ ایک دیوی کو یا ایک دیوتا کو آپ خوش کر سکتے ہو، اور 33 کروڑ کو کرنا ضروری ہے، سب کو خوش کرو۔ اور یہ بھی کہا ایک دن میں ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے، اور ایک بھی اگر ناخوش رہا، اپرسن رہا، تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ، زندگی بھر کی عبادت بیکار۔ اب آپ بتائیے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کتنا سمے چاہیے، کتنے دن چاہیے؟ 33 کروڑ۔ ایک دن میں ایک خوش ہوگا، ایک دن میں دو نہیں ہو سکتے، تو 33 کروڑ دن چاہیے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ انسان کے پاس اتنا سمے کہاں ہے کہ وہ 33 کروڑ دن تک زندہ رہ سکے اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کر سکے۔ قرآن کریم توحید سے بھرا ہوا، توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہتا قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اسی پر پوری توحید ٹکی ہوئی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی اس کو بھی کسی نے نہیں جنا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کی بیوی ہے۔ یہ توحید ہے خالص، یہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک
ولا یضرک فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کو مت پکارو، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کی عبادت نہ کرو، کسی کو اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے مت پکارو۔ ما لا ينفعک ولا یضرک، جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ما لا ينفعک ولا یضرک، جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ما لا ينفعک ولا یضرک، جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں لکھا جائے گا۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کرے گا، مانگے گا، پکارے گا تو تو ظالم کہلائے گا۔ یہی توحید ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین توحید ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رسالت کا صحیح تصور اسلام نے پیش کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب کے مذہبی انسان مذہب کو اٹھا کر دیکھ لو، وہ کس کو مانتے؟ جس کو بھی مانتے ہیں انہوں نے اس کو انسان ہی نہیں رہنے دیا۔ کوئی ایک مذہب اٹھا دو، کوئی ایک دھرم، گوتم بدھ کے ماننے والوں نے، آپ چلے جائیے نیپال لمبنی میں گیا ہوں، گوتم بدھ کا مندر، مجھے جب میرا پروگرام تھا لوگ مجھے گھمانے کے لیے لے گئے، مجھے دکھایا گوتم بدھ میں کے مورتی کے نیچے لکھا ہوا ہے بدھ بھگوان۔ وہ گوتم جو اپنے سچائی کی تلاش میں نکلے، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بیٹے راہل کو چھوڑا اور سچائی کی تلاش میں جنگلوں میں نکل گئے، لکڑیاں چبا چبا کر جنگل میں گھومتے رہے اور اپنی پرورش کرتے رہے اور سچائی کی تلاش میں رہے۔ جو ایک انسان تھے لیکن ان کے ماننے والوں نے انسانیت کے درجے سے ان کو نکال کر بھگوان کا درجہ دے دیا، اور آج گوتم بدھ کے مندر پر آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا بدھ بھگوان۔ بہت دور مت جائیے، دلی چلے جائیے، سکھوں کے گردوارے میں چلے جائیے، آپ چاندنی چوک پر جہاں گرو نانک جی کی مورتی بنی ہوئی ہے، آپ اندر جائیں گے تو آپ کے سر پہ وہ لوگ رومال رکھ دیں گے، کچھ کپڑا رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ اب جائیے آپ، کوئی بھی جا سکتا ہے وہاں، لیکن ان کے جو قانون ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، سر پہ کچھ کپڑا اپڑا رکھ کے، رومال وغیرہ رکھ کے آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے میرے بھائیوں، آج بھی گرو نانک کی مورتی پر لکھا ہے نانک بھگوان۔ وہ گرو نانک، جب آپ گرو گرنتھ پڑھیں گے تو گرو نانک کا ایک واقعہ گرو گرنتھ میں آپ کو ملے گا ایک مسلمان کے تعلق سے، کہ بہت کنجوس اور بخیل ایک مسلمان تھا، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، 1 روپیہ نہیں دے گا اس کے بدلے میں، چاہے اس کی چمڑی ادھیڑ لی جائے۔ لگتا ہے ایسا شخص کھانے میں اگر مکھی بھی گر جائے تو نکال کے پھینکتا نہیں ہوگا، پہلے چوستا ہوگا پھر پھینکتا ہوگا۔ اتنا کنجوس بخیل مسلمان۔ جب نانک جی کو پتا چلا، یہ گرو گرنتھ میں لکھا ہے ان کی کتاب میں، جب ان کو پتا چلا ہے تو گرو نانک اس کے پاس ایک سوئی لے کر گئے، وہ سوئی جو کپڑا سلتے ہیں جس سے ہم لوگ، ایک چھوٹی سی سوئی اس کے پاس لے کر گئے، اور گرو نانک نے اس مسلمان آدمی سے کہا کہ میرے بھائی میں یہ چھوٹی سی سوئی لے کر آیا ہوں۔ اس نے بڑی عزت کی اس گرو نانک کی اور کہا یہ بیٹھیے۔ اس نے ناشتہ پانی چائے جو بھی اس دور میں چلتا تھا اس نے کھلایا پلایا، اور اس گرو نانک نے چلتے وقت اس مسلمان کو سوئی دی اور سوئی دے کر کہا یہ آج رکھ لیجئے، میں آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھ رہا ہوں، یہ سوئی آج رکھ لینا اپنے پاس سنبھال کر، اور میں جا رہا ہوں۔ تمہارے دھرم میں تمہارا عقیدہ یہ کہ ایک دن انسان مرے گا، پھر دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ مسلمان نے کہا جی ہاں۔ فرمایا
بس اس سوئی کو تم ابھی رکھ لو، اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کر دو کہ جب تم مرو تو یہ سوئی بھی تمہارے ساتھ تمہاری قبر تک پہنچا دیں۔ کل قیامت کے دن جب اٹھو اور جب اللہ تمہارا حساب و کتاب لے تو یہ سوئی مجھے کل قیامت کے دن دے دینا۔ وہ مسلمان کہنے لگا آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہے؟ بھلا یہ سوئی لے کر کوئی اوپر جائے گا ہے؟ تو گرو نانک نے یہی بات اس کی پکڑ لی، اور گرو گرنتھ میں لکھا ہے کہ گرو نانک نے اس مسلمان سے کہا کہ جب ایک چھوٹی سی اور معمولی سی سوئی تم اوپر نہیں لے جا سکتے تو اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا کاروبار، اتنی بڑی فیکٹری، اتنے بڑے مکانات اور زمین و جائیداد کے تم مالک ہو، پھر بھی تمہارے دروازے کے پاس محتاج و فقیر مایوس ہو کر مجبور ہو کر لوٹ جاتا ہے، تم اس کو ایک درہم نہیں، ایک دینار نہیں، ایک روپیہ تک نہیں دیتے ہو، تم ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتے ہو، اس کو بھگا دیتے ہو، تو کیا یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی چھاتی پر رکھ کر لے جاؤ گے؟ اس مسلمان پر بڑے بڑے ملا مولویوں کا اثر نہ پڑا، لیکن گرو نانک کی اس بات کا اتنا اثر پڑا کہ گرو نانک لکھتے، گرو گرنتھ میں لکھا ہے کہ اس مسلمان نے گرو نانک کی بات مان کر اپنی زمین و جائیداد صدقہ و خیرات کر دی، اپنا مال و دولت تقسیم کر دیا، سب غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا۔ گرو نانک یہ مثال مسلمان کی دے کر اپنے سکھ بھائیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ایک مسلمان ہماری بات اتنی مانتا ہے، تم سکھ برادری کے ہو کر ہماری بات نہیں مانتے ہو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سکھوں نے بھی اس مہان پرش کو، اس گرو نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا، انسان نہیں رہنے دیا۔ گوتم بدھ کو بدھ بھگوان، گرو نانک کو نانک بھگوان۔ جینیوں میں چلے جاؤ تو انہوں نے مہاویر جی کو بھی مہاویر بھگوان کا درجہ دے دیا۔ ہندو بھائیوں میں آ جاؤ، کرشن جی اور رام چندر جی کو بھی بھگوان کا درجہ دے دیا گیا۔ عیسائیوں میں چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا کہہ دیا گیا۔ مجھے بتاؤ دنیا میں ایسا کون سا مذہب باقی ہے جہاں انہوں نے اپنے یہاں آنے والے مہان پرش کو پرش اور انسان ہی رہنے دیا ہو سوائے اسلام کے؟ اسلام وہ مذہب ہے جو اپنے درمیان آئے ہوئے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو انسان مانتا ہے، بھگوان خدا کا درجہ نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے اعلان بھی کروا رہا ہے کہ آئے نبی کہہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے انتقال کے بعد دنیا والے آپ کو بھی پوجنے لگیں، آپ کی بھی عبادت کرنے لگیں، آپ کو بھی بھگوان کا یا خدا کا درجہ دے دیں۔ اس لیے اپنی زبان سے کہہ دو۔ اللہ کے نبی نے اس دنیا میں اپنی زبان سے اعلان کیا، قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تمہاری طرح مثلکم۔ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، شادی بیاہ میں، بیماری میں، صحت میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ تمہارے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، تمہارے دو پیر میرے بھی دو پیر، تمہارا ایک سر میرا بھی ایک سر، تمہیں بیماری ہوتی ہے میں بھی بیمار ہوتا ہوں، تمہارے بیوی بچے ہیں میرے بھی بیوی بچے ہیں، تم کھاتے ہو پیتے ہو میں بھی کھاتا ہوں اور پیتا ہوں۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ عرب کے لوگ محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کیسا آدمی ہے، اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے؟ کیا ایک ہماری طرح اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے والا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا بھی اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ یعنی ان کی نظر میں یہ بڑی عجیب چیز تھی، وہ کہتے تھے کہ کوئی انسان بھی رسول ہو سکتا ہے، چلنے پھرنے والا بھی۔ عرب کے لوگ انسان مانتے تھے لیکن رسول نہیں۔ ہمارے یہاں پر ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہے لیکن انسان نہیں۔ غور کیجئے، وہ رسول نہیں مانتے تھے لیکن انسان مانتے تھے، کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ایسا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے جو کھاتا پیتا ہو اور چلتا پھرتا ہو بازاروں میں، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا گھومتا ہے اور کہہ رہا رسول ہے۔
کیسے ہم مان لیں؟ اور ہم رسول مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ صاحب ہم جیسے نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں ہماری طرح کے ایک انسان تھے، اور ایسے انسان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی، بدوی اعرابی دیہاتی آتا ہے، اور آنے کے بعد کچھ بات کہنا چاہتا اپنے علاقے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بولو کیا بات؟ وہ آیا اور کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اے اللہ کے رسول، اور کانپنے لگا، تھرانے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا بولو کیا بات ہے، کیوں ڈر رہے ہو، بولو۔ کہا کہ وہ میں اپنے علاقے کے لیے، پھر کانپنے لگا۔ اللہ کے رسول اپنی جگہ سے اٹھے اور اس دیہاتی کے پاس، اس اعرابی کے پاس گئے، اور جانے کے بعد اس کے دونوں کاندھوں کو پکڑا، ایسے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور کہا لا تخف، ڈرو نہیں، کیوں ڈر رہے ہو؟ اور آگے جو جملے کہے وہ دیکھیے، انی لستو بی ملک، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں بادشاہ نہیں ہوں، میرے سامنے تم کچھ بات کہنا چاہتے ہو کہو، انی لستو بی ملک، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ اب اس نے سوچا ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، اور اس کا ڈر اس کے دل سے نکالنے کے لیے آپ نے کہا انا ابن امرات تاکل القدید، بولو جو بولنا ہو، میں بادشاہ نہیں ہوں، ڈرو مت، میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں، مجھے بھی ایسی ماں نے پیدا کیا ہے، میں بھی ایک ایسی عورت کے پیٹ سے باہر آیا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی۔ انا ابن امرات تاکل القدید، میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی۔ قدید عرب کے اندر کیا کرتے تھے، اونٹ کا گوشت، جیسے اونٹ کو نہر کیا، 2 کلو 4 کلو 5 کلو کا بڑا ٹکڑا اس کا کاٹا، اور اس کو سالٹ لگا کر، نمک وغیرہ لگا کر اس کو دھوپ میں خشک کر لیا جاتا تھا، دھوپ میں اس کو سکھا لیا جاتا تھا، اور پھر ضرورت جب پڑتی تھی تو اسی میں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کر ضرورت کے وقت پکا لیا کرتے تھے اور کھا لیا کرتے تھے، اور باقی ٹکڑا رکھا رہتا تھا، پھر کبھی ضرورت پڑی 1 ہفتے بعد پھر تھوڑا سا کاٹا، پھر پکایا اور کھایا۔ اس گوشت کو قدید کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، انا ابن امرات تاکل القدید، کیوں ڈرتے ہو مجھ سے، میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، یعنی تازہ گوشت بھی جس کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، کبھی 4-5 کلو کا ٹکڑا سالٹ نمک وغیرہ لگا کے دھوپ میں سکھا لیا، اور ضرورت پڑی تو اسی میں سے کاٹ کے پکا لیا۔ یہ گوشت کا ٹکڑا 2-2 3-3 4-4 5-5 مہینے چلا کرتا تھا۔ گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں میں۔ اس کے بعد اس دیہاتی کا ڈر نکلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور پھر اس نے اپنی بات اللہ کے رسول کے سامنے رکھی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں نے تصور کیا دیا اپنے اپنے مہان پرشوں کے بارے میں، کسی نے بدھ بھگوان، کسی نے نانک بھگوان، کسی نے مہاویر بھگوان، کسی نے کرشن بھگوان، کسی نے رام بھگوان، کسی نے سن آف گاڈ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، کسی نے کچھ کسی نے کچھ، لیکن اسلام نے تصور یہی دیا کہ محمد رسول اللہ بھگوان نہیں تھے، خدا نہیں تھے، اللہ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسی ماں کے بیٹے تھے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ خصوصیت کیا ہے اسلام کی، اتنی سادگی کوئی پیش کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کیے، نہ کروائے، بلکہ آپ کو، لوگوں کو یہ سکھانے میں اچھا لگتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے علاوہ آپ یہ کہلوایا کرتے تھے کہ یہ کہو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس میں
ابدیت کا اقرار بھی ہے اور رسالت کا اقرار بھی ہے. اس بات کا اقرار کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد عبدہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اس بات کا اقرار کرو کہ پہلے بندے ہیں اور بعد میں رسول ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ اسلام نے تعلیم دی ہے اور شکشا دی ہے. جب آپ نے یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کو بڑا ملال ہوا. کچھ لوگ حیرہ بستی ہے ایک ملک شام کے اندر, کچھ لوگ حیرہ بستی سے آئے مسلمان, وہاں انہوں نے اس بستی کے اندر شام میں دیکھا کہ وہاں کی یہودی اور عیسائی اپنے عالموں کو اور اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس جب مدینے آئے تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حیرہ بستی کے اندر شام کے علاقے میں یہودی اور عیسائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کو اور اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں, تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ پھر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا, اے اللہ کے نبی, جب آپ انتقال فرما جائیں, جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور آپ کو قبر میں دفن کر دیا جائے, الفاظ دیکھی حدیث کے, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا ان لوگوں نے پوچھا کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ جب یہود و نصارہ اپنے اپنے بزرگوں کو, علماء کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں, میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا ان سے, لو مررت بقبری ان اتسجد لہ, لو مررت بقبری اتسجد لہ, کیا کل میرے انتقال کے بعد تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ کے رسول, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے اپنے علماء کو سجدہ کر رہے ہیں, یہود و نصارہ اپنے اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں, تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ وہ زندگی میں اجازت مانگ رہے ہیں صحابہ, کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ اور آپ زندگی میں تو چھوڑو, آپ ان سے سوال کر رہے ہیں, لو مررت بقبری اتسجد لہ, کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کوئی موافقت دیکھ رہے ہیں سوال و جواب میں؟ وہ اجازت مانگ رہے ہیں صحابہ کہ میں کیا آپ کو سجدہ نہ کروں, یعنی آپ بھی تو زندہ, کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ یعنی آپ کو فکر اپنی زندگی کی نہیں ہے, آپ کو فکر ہے اپنے انتقال کے بعد کہیں یہ لوگ میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگے. زندگی میں تو میں ان کو روک لوں گا, ابھی میں بحیات ہوں, میں ان کو منع کر دوں گا, میں ان کو روک لوں گا, ابھی تو میرے پاس طاقت ہے روکنے کی, ابھی میں منع کر دوں گا, نہیں مجھے سجدہ بالکل مت کرو. تو زندگی میں تو میں روکنے کی طاقت رکھتا ہوں, تو آپ کو فکر ہوئی کہیں میرے انتقال کے بعد یہ سجدہ نہ کرنے لگے میری قبر پر. تو آپ نے کیا کہا, لو مررت بقبری اتسجد لہ, کل تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا لا, نہیں اللہ کے رسول, نہیں, قبر کے پاس سے گزروں گا تو سجدہ نہیں کروں گا. آپ نے کہا فلا تفعلوا, ایسا کرنا بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا, آپ نے کہا ایسا کرنا بھی نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی, اپنے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, جنہوں نے اپنے اپنے رسولوں کی اور اپنے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. صاحب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمٰن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے, مایا ناز تصنیف الرحیق المختوم. اور آخری وقت کے نبی کے حالات, تو نبی اکرم نے انتقال سے 2 دن پہلے یہ دعا بھی مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, آئے اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا, اللہ میری قبر کو میرے انتقال کے بعد ایسی جگہ نہ بنا دینا جہاں لوگ
عبادت کرنے لگے، میلے ٹھیلے لگنے لگے، زیارتیں ہونے لگے، چراغ جلنے لگے، یہ سب ہونے لگے۔ آپ نے منع کیا اور آپ نے فرمایا، دعا بھی کی اللہ، پہلے تو یہ کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور بعد میں یہ دعا بھی کر لی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنا دینا، میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ میرے بھائیو، یہاں سے آپ سیکھیے کہ آپ نے اپنے بارے میں کیا کہا۔ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے، صرف اسلام کی، ورنہ ہندو بھائیوں میں دیوی دیوتا نہیں۔ ایک بیٹا اپنے شرابی اور جواری باپ کے بھی پیر چھوتا ہے اور اس کو بھی رکوع کرتا اور سجدہ کرتا ہے۔ ایک پتنی اپنے جواری اور کبابی پتی کے بھی پیر چھوتی ہے۔ اسلام کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرو تو اسلام توحید، دین توحید بھی ہے، دین رسالت بھی ہے، رسالت کا صحیح تصور پیش کرتا ہے۔ اور ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ آخری نبی بھگوان نہیں انسان ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ ویدہامد پرش مہانیمادت ورل تپس پرستات ینیایا، ویدہامد پرش، احمد پیدا ہوگا، احمد جنم لے گا، پرش مہانیمادت، مہان پرش ہوگا، اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ پرش انسان کہا گیا ہے ویدوں میں، احمد نام بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے دو نام تھے نا، ایک محمد اور احمد، دونوں نام قرآن میں آئے ہیں۔ محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا ہے اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا ہے، اور دونوں نام قرآن میں آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ محمد نام بھی آیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اپنی قوم کو تو کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ محمد اور احمد دونوں نام آئے، اور ویدوں میں کیا کہا گیا؟ وہ بھگوان نہیں ہوگا، احمد اس کا نام ہوگا، پرش انسان ہوگا، مہانیمادت اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورل تپسا، ایشور کا، اللہ کا بہت زیادہ نام لینے والا ہوگا، اللہ کا نام بہت زیادہ لے گا۔ اللہ کا نام جتنا اللہ کے نبی نے لیا ہمیں کوئی لیتا ہوا نظر ہی نہیں آتا۔ کہاں ہے؟ مجھے دنیا اپنی تاریخ میں دکھلائے کہ کس نے نام لیا ہے اللہ کا اتنا زیادہ۔ صبح سے لے کر سونے تک، اٹھے بستر سے سب سے پہلے آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی اللہ کا نام، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کا نام۔ اب نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، چاہے تہجد ہو یا فجر کی نماز ہو، تو وضو بنانے کے لیے جیسے ہی بیٹھے بسم اللہ، اللہ کا نام، وضو بنا کر فارغ ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام۔ مسجد میں قدم رکھنے جا رہے ہیں نماز فجر کے لیے، جیسی مسجد میں قدم رکھتے ہیں اللہم افتح لی ابوابا، اللہ کا نام، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا نام۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ جب تک کھڑے ہیں اللہ کی حمد و ثنا و تعریف، اللہم باعد بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی حمد و ثنا۔ اب رکوع میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ جب تک رکوع میں اللہ کا نام، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ کا نام۔ یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ کا نام۔ یا سبحان ربی العظیم، رب کا نام۔ رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمد، اللہ کا نام۔ سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام۔ جب تک سجدے میں ہیں اللہ کا نام، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ کا نام، رب کا نام۔ یا اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، اللہ کا نام۔ آخری رکعت میں بیٹھے ہیں تو التحیات میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام، التحیات للہ والصلوات والطیبات،
اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور ابو بکر صدیق یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، دونوں بخاری کے اندر آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو بکر صدیق نے پوچھا اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں، تو اللہ کے نبی نے ان کو یہ دعا سکھلائی، آئے ابو بکر تم یہ دعا پڑھتے رہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا سکھلائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ میرے بھائیو اللہ کا نام یہاں پر بھی لے رہے ہیں، نماز شروع کی تھی تو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ اکبر، اب جب نماز کمپلیٹ کر کے ختم کرنے کا وقت آیا تو اللہ ہی کے نام پر ختم کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کا نام، نماز سے فارغ، اب جب تک مسجد میں بیٹھے اللہ کا نام، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جب تک مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کا نام، اب مسجد سے نکل رہے ہیں تب بھی اللہ کا نام، اللہم انی اسألک من فضلک، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ، گھر سے باہر نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی وربک اللہ، کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی السلام علیکم ورحمت اللہ، مصافحہ کر رہے ہیں تو یغفر اللہ لنا ولکم، چھینک آئی تو الحمدللہ، سامنے والا چھینک دیا اور اس کی منہ سے نکل گیا الحمدللہ تو اس کو جواب دے رہے ہیں یرحمک اللہ، کپڑا پہن رہے ہیں تو اللہ کا نام، کپڑا اتار رہے ہیں تو اللہ کا نام، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا نام، گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا نام، کسی اونچی جگہ پر چل رہے ہیں تو اللہ اکبر، کسی اونچائی سے نیچے، پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ، ایک منٹ ایسا بتا دو کہ جس منٹ میں محمد رسول اللہ کی زبان اللہ کا نام نہ لے رہی ہو، کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ، کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو الحمدللہ، اگر اپنی بیوی سے اپنے جائز مطالبات پورے کر رہے ہیں تو ادھر بھی اللہ کا نام، اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقنا، غور کرو میرے بھائی، یہاں تک کہ لیٹرین اور پیشاب اور پائخانے میں جا رہے ہیں تو ادھر بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پورا دن آپ کا گزر گیا اللہ کا نام لیتے لیتے، اب بستر پہ سونے کی باری آئی، اٹھے تھے تو اللہ کا نام لے کر اب سو رہے تب بھی اللہم باسمک اموت واحیا ورلتپسا، اللہ کا بہت نام لے، اللہ کا اتنا نام لیا ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسلام کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ دین توحید بھی ہے، دین رسالت بھی ہے، دین مساوات، برابری کا سب سے بڑا علم بردار، مساوات کا سب سے بڑا علم بردار۔ آج بھی سیکولر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آج بھی کسی مندر کے اندر کسی ہریجن کی انٹری آج بھی نہیں ہوتی، آج بھی کوئی اونچی قوم کا آدمی کسی نیچی قوم ذات کی برادری کے آدمی کے ساتھ ایک تھالی میں نہیں کھا سکتا ہے، آج بھی برہمن اور ہریجن دونوں ایک ساتھ مل کر کسی مندر میں پوجا نہیں کر سکتے ہیں،
डॉक्टर अंबेडकर ने यही सब चीजें तो देखी थी, तो उन्होंने छोड़ दिया था हिंदू धर्म और कहा था कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं। लेकिन महात्मा गांधी ने कह दिया कौन सा इस्लाम? हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, शिया, सुन्नी, बरेलवी, कादियानी, चकलालवी, रिजवी, अहले हदीस हैं? ये क्या? उन्होंने इतने नाम गिना दिए। उन्होंने कहा ओफो, कुरान पढ़ा तो समझ में आ गया, मैं इस्लाम लाने के लिए तैयार। अब इतने मसलक तुमने बता दिए, अब इनमें से कौन अच्छा है? सबको पढ़ना पड़ेगा हमें। अगर एक साल भी सबको पढ़ा तो 72 साल लग जाएंगे 72 फिरकों को पढ़ने में। इतनी तो मेरी जिंदगी भी नहीं रह गई है। गौर कीजिए, कुरान पढ़ा तो समझ में आ गया। और जब महात्मा गांधी ने उनके सामने हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, चकलालवी, कादियानी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, ये वहाबी, ये सब रखा तो उनका दिमाग चकरा गया। उन्होंने कहा मैं इस्लाम भी छोड़ रहा हूं, अब मैं बौद्ध धर्म कबूल कर रहा हूं। फिर वो बुद्धिस्ट बन गए अपने 20,000 अनुयायियों के साथ। मसावात का दर्स अगर देता है तो इस्लाम देता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। आए संपूर्ण जगत की मानव जाति, आए सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुम्हें एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम सब आदम की औलाद हो, तुम सब हव्वा के बेटे हो, तुम सबका एक ही बाप है मनु आशु, और तुम सबकी एक ही माँ है शत्रुपा हियुवती। तुम सब इसी माँ के और इसी बाप के बेटे हो। ये कुरान ने सबको भाई भाई कहा है, सबको कहा तुम सारी दुनिया के इंसानों, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। और इस्लाम लाने के बाद सारे काले गोरे के फर्क को मिटा दिया जाता है। देख लीजिए, हय्या अलस सलाह की आज़ान की आवाज जब कानों में पड़ती है, अमीर गरीब सब अल्लाह के घर में जमाए, अंसारी भी है, खान भी है। मस्जिद के बाहर अपने आप को बड़ा कहना, छोटा कहना, तू बड़ा मैं बड़ा, तू छोटा मैं छोटा, ये मस्जिद के बाहर कहना। मेरे घर में आए हो तो सब बराबर हो, खान भी हो, अंसारी भी हो, तेली भी हो, सो भी जिस बिरादरी के मानने वाले हो, सब लोग मेरे घर में एक हैं। कदम से कदम सबको मिलाना है, टखने से टखना सबको मिलाना है, कांधे से कांधा सबको मिलाना है। बहुत बड़ा अमीर आदमी हो, चाहे कितनी बड़ी दौलत हो, लेकिन इल्म नहीं है। एक गरीब आदमी का बच्चा आलिम कुरान है, आलिम है, हदीस है, पढ़ के आया है मदरसे से, बहुत गरीब है बच्चा, बेचारा उसका बाप ज़कात ले लेके खाता है और अपने बच्चों को खिलाता है। लेकिन अगर इल्म में माहिर और आगे है, मौलवी है, हाफिज है, तो वो मुसल्ले इमामत पे खड़ा होगा और बड़े से बड़ा अमीर उसके पीछे नमाज पढ़ेगा। ये मसावात का दर्स अगर किसी मजहब ने इज्तिमाई शक्ल में दिया है तो वो इस्लाम है। यही आज़ान की आवाज पार्लियामेंट में एमपी और एमएलए मुसलमानों के लिए भी है, और यही आज़ान की आवाज़ सड़कों पर भीख मांगने वाले भिखारियों के लिए भी है। दोनों एक ही वक्त में मस्जिद में आएंगे। अमीर के लिए कोई अलग वक्त और गरीब के लिए कोई अलग वक्त नहीं। अमीर के लिए कोई और मस्जिद नहीं और गरीब के लिए कोई और मस्जिद नहीं। मेरे घर में आए हो तो सब बराबर हो, सब फकीर हो। यहाँ मांगो मुझसे, अपने घर में दौलत दिखाना, मेरे घर में तुम सब फकीर हो। अंतुमुल फुकरा, आए मस्जिद में आने वालों तुम सब फकीर हो, तुम सब मेरे फकीर हो। वल्लाहु गनीयुन हमीद, अल्लाह गनी है, वो बेनियाज है, वही काबिल तारीफ है। बस अल्लाह ही मालिक है और सब फकीर हैं। ये दर्स देता है इस्लाम। नमाज हमें ये दर्स देती है। साथ में पैर से पैर और टखने से टखना, कदम से कदम। कोई अमीर आदमी ये नहीं कह सकता हट, गरीब आदमी कल पैर उधर कर, और ये भी नहीं कह सकता ये चल हट पीछे जा चल। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं। अमीर होगा तू तो अपने घर का, अल्लाह के घर में तू भी फकीर है, तू भी मांगने गया है। बड़े बड़े चौधरियों की और बड़े बड़े सरमायादारों की चौधराहट मस्जिद में आने के बाद सब फेल। क्यों?
تم سب فقیر مانگنے ہی تو آئے ہو. پوری نماز کیا دعا ہی تو ہے, پوری نماز کیا بھیک ہی تو ہے. آپ اللہ سے مانگی تو رہے ہو, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. آپ مانگی تو رہے ہو اللہم اغفر لی, اللہ مجھے بخش دے, ورحمنی, میرے اوپر رحم فرما, وہدنی, مجھے ہدایت دے, وعافنی, مجھے عافیت دے, وارزقنی, اور مجھے رزق دے. ارے مانگ ہی تو رہے ہو تم اللہ سے, پوری نماز تو بھیک ہے. یعنی آپ اللہ سے مانگنے گئے ہیں. آپ تو خود ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے اور ہم فقیر, اور تم کسی غریب آدمی کو بھگاؤ گے. اسی منظر کو دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا, یہ دیکھیے امیری غریبی کے فرق کو مٹا دیا گیا ہے, کالے گورے کے فرق کو مٹا دیا گیا ہے. یہی تو اسلام ہے, یہی تو درس دیا ہے محمد رسول اللہ نے. اسلام یہی درس. حضرت عمر فاروق پیشاب کر رہے ہیں اور ان کا غلام کہتا ہوا چیختا ہوا نکلا, یہ امیر المومنین, امیر المومنین, امیر المومنین. حضرت عمر فاروق کو نہیں دیکھ پایا وہ. اب امیر المومنین پیشاب کر رہے ہیں, ان کو غصہ آ رہا, کمینہ امیر المومنین چلا رہا, پتہ نہیں میں پیشاب کر رہا ہوں, ایسے کیسے اٹھ جاؤں گا. جب استنجا کر کے فارغ ہوئے تو اس کو, اے ذرا جی دیکھ نہیں رہے کہ میں پیشاب کر رہا تھا, امیر المومنین, ایک تھپڑ دیا اس کے گال پر. ہاں بولو کیا بات. اس نے اپنی کچھ بات بتائی اور کہا ٹھیک ہے, اچھا چلو ہو جائے گا. اس کے بعد جب جانے لگے, حضرت عمر فاروق ادھر مڑے, وہ ادھر مڑا. ان کا غلام کہنے لگا, امیر المومنین, آپ مجھے جس کام کے لیے بھیج رہے ہیں میں جا رہا ہوں, لیکن تھوڑی سی گزارش ہے. کہا جی بولو. ابھی ابھی آپ نے میرے گال پر جو تھپڑ مارا ہے, بس آپ کو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اکیلے میں جا کر, اپنے گھر میں تنہائی میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لینا کہ یہ تھپڑ آپ نے جائز مارا ہے کہ ناجائز مارا ہے. اتنا احساس کر لینا, کہیں آپ نے دھوکے میں اور عجلت میں, جلد بازی میں تو میرے گال پہ تھپڑ نہیں مار دیا. مجھے تو اپنی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی, ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلطی نظر آئے. اگر کوئی غلطی نظر آ جائے تو مجھے بھی بتا دینا. امیر المومنین نے کہا صاف صاف غلطی ہے. جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں پیشاب کر رہا ہوں, بیٹھا ہوں استنجے کے لیے, پھر تم امیر المومنین, امیر المومنین چلا رہے ہو. کوئی آدمی پیشاب چھوڑ کر کیسے آ جائے گا؟ اس آدمی نے جواب دیا, غلام نے, امیر المومنین, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اس کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پیشاب کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. میری نظر تو آپ کے اوپر پڑی نہیں. میں روزانہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر امیر المومنین کہتا تھا, آج بھی میں نے کہہ دیا, یہ سوچ کر کہ آپ اندر ہوں گے تو باہر نکل آئیں گے. میں نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر امیر المومنین چلایا, میں نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ آپ ادھر نالی کے کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں. میں نے آپ پر, میری نظر آپ کے اوپر نہیں پڑی, اور اس بات کو میں اللہ کی قسم کھا کر بتا سکتا ہوں, کہہ سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا, جب تو نے اللہ کی قسم کھا کر اتنی بڑی بات کہہ دی تو بات ہی ختم ہے. پھر میں نے تجھے جو تھپڑ مارا ہے وہ میری غلطی ہے, وہ میرا قصور ہے. آئے میرے خادم, تم بھی, یہ گال حاضر ہے, اور تم بھی زوردار تھپڑ, جتنی زور سے میں نے تمہیں مارا ہے اتنی زور سے تھپڑ تم میرے گال پر مار لو. اس نے کہا امیر المومنین, مجھے مارنا ہی نہیں ہے, بس احساس دلانا ہے. اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو میں نے آپ کو معاف کر دیا. فرمایا اس کو پکڑ کر کہ تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں امیر المومنین ہوں, تم میرے نیچے ہو, خادم ہو. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم میرا گریبان پکڑ لو اور قیامت کے دن تم میرا بدلہ لے لو. نہیں, تمہیں آج بدلہ لینا ہوگا. اس خادم نے, اس غلام نے کہا امیر المومنین, میں اسی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے دل سے آپ کو معاف کر دیا ہے. جب آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے تو میں دل سے معاف کر رہا ہوں. میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں, قیامت کے دن میں آپ سے بدلہ لینے کا کوئی حقدار نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میں آپ کو اسی دنیا میں اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں.
جب حضرت عمر نے یہ سنا تب اس کو چھوڑا کہ جب تم نے اللہ کی قسم کھا کر مجھے معاف کر دیا تو امیر المومنین. یہ تو ہندوستان جیسے ایک ملک کے نہیں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت. 22 لاکھ مربع میل. عرب بھی، ایران بھی اسی میں، مصر بھی اسی میں، آذربائیجان بھی اسی میں، اردن بھی اسی میں، الجزائر بھی اسی میں، شام بھی اسی میں. غور کیجئے اتنی سارے کے سارے جو آج الگ الگ ملک بن گئے ہیں، اتنی بڑی بستی کے اکیلے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت اور اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر رہی ہے مجھے بھی مارو. کیوں؟ کیونکہ اسلام لانے کے بعد امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں. گال کے بدلے گال، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، گردن کے بدلے گردن. میں نے تمہیں مارا ہے تم مجھے مارو. یہ ہے مساوات. اسلام دین توحید ہے، دین رسالت ہے، دین مساوات ہے، دین عدل ہے، دین تقوی ہے. اور ابھی میں نے جو آپ کو بتایا ہے مساوات کا، جو اسلام دین السہل بھی ہے. آسانی ہے اس کے اندر، بہت آسانی. پہلے زمانے میں اتنی آسانیاں نہیں تھیں. 5 وقت کی نماز فرض ہے. اتنی زبردست فرضیت ہے نماز کی کہ کسی بھی حال میں اور کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو لیکن پڑھو. بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو لیکن پڑھو. یہی آسانی ہے. یہ نہیں کہا کہ مر رہے ہو لیکن کھڑے ہو کے پڑھو. یہ نہیں کہا جان جا رہی ہو پھر بھی کھڑے ہو کے پڑھو. معاف تو کسی کنڈیشن میں نہیں ہے، لیکن آسانی اتنی دے رکھی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو. ہونٹ ہلا کر پڑھ سکتے ہو تو ہونٹ ہی ہلا کر پڑھو. وضو کرنے سے طبیعت اور خراب ہو رہی ہے تو تیمم کر کے پڑھو لیکن پڑھو. پیشاب کی میں نلکی پڑی ہوئی ہے، پائپ پڑا ہوا ہے، پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے، اس کنڈیشن میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. منہ کے ہونٹ ہلا کر پڑھنا ہے، زبان ہلا کر پڑھنا ہے لیکن پڑھنا ہے. آسانی کر دی. اسلام دین اعتدال، دین معتدل ہے. اس کے اندر اعتدال ہی اعتدال ملے گا. زکوٰۃ فرض ہے مسلمانوں ہم سب کے اوپر، لیکن جو صاحب استطاعت نہ ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنا گھر بیچو تب زکوٰۃ دو. اعتدال بے. زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہوں. حج فرض ہے ہم سب کے اوپر، لیکن جو ان استطاعت الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو. حج فرض ہے مسلمان پر، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی دکان بیچ کر جاؤ لیکن جاؤ. یہ نہیں کہا گیا اپنا مکان بیچ کر جاؤ لیکن جاؤ. آسانی ہے اسلام کے اندر. پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اعتدال ہے اور سہولت ہے اسلام کے اندر. میرے بھائیو اس سے زیادہ سہولت اور کیا ہوگی کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگا ہلک تو یا رسول اللہ. بخاری کے الفاظ، اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. آپ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں. آپ نے کہا اچھا غلطی تو ہوئی ہے تم سے، لیکن اسلام کے اندر راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اس ایک روزے کو تو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا بعد میں. اب ایک غلام آزاد کرو. کہا اللہ کے رسول پوری زندگی ہمیں غلامی کرتے ہوئے ہو گئی دوسرے کی، ہم کہاں کے غلام آزاد کر پائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو دوسرا آپشن بھی ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھو مسلسل، پے در پہ کنٹینیو، شہرین متتابعین، کنٹینیو رکھنا ہے، ریگولر، پر پے در پے، ایک بھی چھوڑنا نہیں چاہیے بیچ میں. 60 روزے مسلسل بلا کسی عذر اور بلا کسی بیماری کے. ایک بھی روزہ آپ نے اگر چھوڑ دیا تو اب تک جتنے رکھے وہ سب بیکار. مثلا اگر آپ نے 50 روزے رکھے، اب سوچا کہ تھوڑا 2-4 دن آرام کر لیں، 10 ہی تو رہ گئے ہیں، اور جہاں آپ نے بلا کسی عذر کے، بلا کسی بیماری کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، وہ 50 بیکار. پھر سے رکھو 1 سے 60.
کہتا کتنے؟ کہا 60۔ کہا اللہ کے رسول ایک روزے کا تو یہ حال ہے، بیوی سے مل بیٹھا، 60 روزے کہاں سے رکھ لوں گا؟ میرے پاس 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں۔ آپ نے کہا پھر ایک اور تیسرا راستہ ہے، بس آخری لاسٹ وے، آخری راستہ۔ کہا کیا ہے؟ بتائیے بتائیے۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ سوچنے لگا۔ آپ نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول اس کے علاوہ کوئی؟ کہا نہیں، صرف 60 مسکینوں کو، اب یہ آخری راستہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو شاید میری کنڈیشن معلوم نہیں ہے۔ آپ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا میرا اپنا یہ حال ہے کہ اگر صبح کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو مجھے اور میری فیملی کو اگر کھانے کو مل جائے تو صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہوں۔ ہمیں دونوں ٹائم کھانا نہیں مل پا رہا ہے، میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلا سکتا ہوں؟ نہیں ہے۔ 3 ہی آپشن ہوتے ہیں اور تینوں اس کے پاس نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا لو رکو، میں تمہارے لیے انتظام کرواتا ہوں، کچھ تو کرنا پڑے گا تمہیں، ایسے تھوڑی بیوی حلال ہو جائے گی تمہارے لیے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا صحابہ سے یہ تمہارا بھائی ہے، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہے، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، روزے رکھنے کی طاقت نہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں، اس کے لیے چندہ کرو، جو کسی کے پاس ہو لے کر آؤ، اس کی مدد کرو، یہ اپنے علاقے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے گا، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اس کی پینالٹی ادا ہو جائے گی۔ اچھا اب لوگ اپنے گھر سے لائے، کوئی 2 کھجور، کوئی 5 کھجور، کوئی 10 کھجور، کوئی کچھ، ایک ٹوکرا بھر گیا، اتنی بڑی تھیلی۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو دیا، لو یہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے لیے چندہ کیا ہے، پکڑو اس کو۔ کہا میں کیا کروں اس کا اللہ کے رسول؟ تعجب دیکھیے۔ کہا اللہ کے نبی نے جاؤ اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں جاؤ اور اس کو اپنے علاقے کے غریبوں میں، اپنے قبیلے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی حلال ہو جائے گی تمہارے لیے، جاؤ۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے میں کس کو دوں؟ آپ نے کہا بتایا تو، اپنے علاقے کے غریبوں میں مسکینوں میں بانٹ دو۔ کہنے لگا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں، پورے قبیلے میں، پورے خاندان میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سنا تو اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کے دانت دکھائی دینے لگے، آپ کی بانچیں کھل اٹھی اور ہنستے ہوئے کہا تو ہی لے جا، جا خود کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، جا۔ اس سے زیادہ آسانی کون سے مذہب پہ اور کس مذہب میں ملے گی؟